تو سمجھ لیں کہ آپ بیماری اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہے. یہ جو گلی محلے میں لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ چوچے لے لو چیچے لے لو، ٹیکے لگے ہوئے، ویکسین ہوئے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں سے مکس کر کے چوزے لے کر آتے ہیں، تو وہ افیکٹڈ فلوک ہوتا ہے. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل سراج برڈ ہاؤس. تو دوستو، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے سیٹ اپ کے اوپر جو رانی کھیت آئی ہے اس کے اندر میری کون کون سی غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہو گیا، ایکسپیریمنٹ کے لیے یہ سارا سیٹ اپ میں نے بنایا ہوا تھا کہ جو مرغیاں وغیرہ ہیں ان کو کیا پرابلمز ہوتی ہیں، کون سی نہیں ہوتی. تو پہلا ایکسپیریمنٹ ہی کیا تو جو ہے نا فل ٹائم جو ہے نا آزمائش پڑی ہے، رانی کھیت کا اٹیک ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میری کون کون سی غلطیاں تھیں. ٹھیک ہو گیا، کون کون سی غلطیاں آپ کو جب بھی آپ برڈز لینے لگیں تو آپ نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، تو وہ غلطیاں بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے برڈز کا اسٹیٹس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ برڈز کا اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تھے نا ہمارے موسٹ افیکٹڈ جو ہوئے ہیں، فی الحال تو یہ کافی بہتر ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں نا کھانا شانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ جو سامنے ہے نا اس کو یہ دیکھیں، اس کو لکوا ہوا ہے، اس کو لکوا ہوا ہے. ویکنس بہت زیادہ ہے، یہ دیکھیں نا گر رہا ہے، ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈال رہا. وہ تو بالکل ہی اٹھ کے آ کے کھانا پینا نہیں کر رہا، لیکن ٹانگیں چھانگیں سارا کچھ اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس کو ویکنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو کاڑا بیٹھا ہے اس کو بھی تھوڑا سا بخار ہوا تھا، تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا، کافی بہتر ہے، کھانا پینا یہ بھی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھے جی جو افیکٹڈ ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ مصری آ گئے، یہ ماشاءاللہ سے فی الحال ٹھیک ہے. تھوڑا سا نزلہ زکام تو اس موسم میں ہوتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال جو ہے نا ان ساروں کی جو ہے نا آج سیکنڈ لاسٹ ڈیٹ چل رہا ہے ان کے کورس کا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو ہیں ان کا بھی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کھانا چھانا کھا رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی کھانا چھانا کھا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، ادھر ہماری لکھی مادی پھر رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، وہ ادھر ادھر نکلی ہونی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. ابھی ان کا لاسٹ ڈے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ ڈے چل رہا ہے. کل ان کی ٹریٹمنٹ کر کے جو پرسوں ہے نا، پھر پرسوں یہ فل ٹائم اوکے ہو جائیں گے. اگر کوئی کیجولیٹی نہیں ہوتی، مطلب کہ کوئی مرتا نہیں ہے نا برڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل کام سیٹ ہے، کنٹرول میں آ گیا. تو پرسوں جو ہے نا ہم لوگ ان سب کی جو ہے نا اینڈی کی ویکسین کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا، ساروں کی. اور کئی لوگ جو ہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو آپ کی بڑی جو اس ڈربے کے اندر آپ نے بڑی مصری مرغیاں رکھی تھیں وہ کدھر ہیں. بڑی جو مرغیاں ہیں نا وہ بالکل ٹھیک تھیں، تو ہم نے نا جو ٹائم سے جو ہے نا ان کو نیچے شفٹ کر دیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، ان کو ہم نے جو ہے نا ادھر اور ادھر اپر نیچر پورشن میں شفٹ کر دیا. کبوتروں کو عارضی طور پہ نکال کے کولر میں سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سے وہ تو جو ہے نا اب انڈے اتارنا بھی شروع ہو گئی ہیں. مطلب کہ روزانہ 2-3 انڈے مل رہے ہیں ان سے. وہ فل ٹائم ٹھیک ہیں، ان کو ابھی اوپر نہیں لے کر آنا. ان ساروں کی ان کے سمیت ویکسین ہوگی پرسوں انشاءاللہ. ویکسین آئی پڑی ہے، ویکسین ہونے کے بعد جو ہے نا پھر ہم ایزیلی ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے سے غلطیاں کیا کیا ہوئیں. میرے سے غلطی نمبر 1 یہ ہوئی کہ میں نے جو پرچیزنگ کی مصری گولڈن چوزوں کی، وہ میں نے کی ڈیفرنٹ جگہوں سے، جو کہ غلطی نمبر 1 اور سب سے بڑی غلطی تھی. کہ میں نے ایک تو جو چھوٹے چوزے ابو نے لیے تھے وہ پنجرے والے سے لے لیے، اور باقی جو تھے وہ میں نے ایک پھیری والے سے لے لیے. اسی طرح کچھ اور جو ہیں وہ ہم نے سب سے بڑی غلطی جو ہے نا چوزوں کی یا مرغیوں کی، آپ اگر پرچیزنگ کسائی کے پنجرے سے اٹھا کر لاتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ آپ بیماری اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی. کسائی سے بالکل نہیں اٹھانا ہے، پنجرے والے سے بالکل نہیں لینے، پھیری والے سے بالکل نہیں لینے. یہ جو گلی محلے میں لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ چوچے لے لو چیچے لے لو، ٹیکے لگے ہوئے، ویکسین ہوئے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں سے مکس کر کے چوزے لے کر آتے ہیں، تو وہ افیکٹڈ فلوک ہوتا ہے.
اگر آپ نے کبھی بھی چوزا ڈالنا ہے تو ایک ہی فارم سے آپ نے ایک ہی فلوک اٹھانا ہے جس کی آپ کے پاس مکمل ہسٹری ہو، ٹھیک ہے؟ 10 پیس اٹھائیں چاہے 1000 پیس اٹھائیں۔ یہ تھے جی غلطی نمبر 1۔ غلطی نمبر 2 یہ تھی کہ جو جتنے بھی اصیل چوزے لے کر آئے ہیں ان کو میں نے مصری چوزوں کے ساتھ مکس کرتا رہا ہوں۔ مطلب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میری روٹین میں شام کو جب کھلا چھوڑتا تھا تو یہ ایک دوسرے کے ڈربے کے اندر جا کے بچا کچا چیزیں کھانا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یا مصری ان کے ڈربوں کے اندر چلے جاتے تھے تو دانہ شانہ اٹھانا شروع کر دیتے تھے۔ مصری کے اندر بیماری ہوتی ہے، اصیل کے اندر اتنی زیادہ بیماری نہیں ہوتی، یہ جو رانی کھیت کی ہے یہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ مصری کے اندر بہت زیادہ بیماری ہوتی ہیں، تو آپ نے مصری اور اصیل کو مکس نہیں کرنا۔ حالانکہ میرا سیٹ اپ علیحدہ تھا، لیکن جب بھی میں شام کو ان کو کھلا چھوڑتا تھا ساروں کو اکٹھا کھلا چھوڑ دیتا تھا، یہ ایک دوسرے کے ڈربے کے اندر جاتے تھے جہاں سے کسی ایک برڈ جو افیکٹڈ تھا اس سے میرے اصیلوں کو بیماری پڑ گئی، ٹھیک ہے؟ تھرڈ چیز جو ہے، آپ نے جب بھی برڈ خریدنا ہے، اصیل کا خریدنا ہے، جو بھی خریدنا ہے، آپ نے لاتے ہی جو ہے اپنے جو موجودہ جانور ہیں ان کے اندر نہیں چھوڑنا اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو سیپریٹ آپ نے 10 سے 15 دن رکھنا ہے، اس کو جج کرنا ہے، اس کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے، مطلب کہ اس کو سٹریس کی یا جو بھی چیزیں وغیرہ دے کے اپنے فلوک کے ساتھ رہنے کے قابل بنا کے پھر اس کو شامل کرنا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم پنجرے والے سے ادھر ادھر سے جہاں سے بھی ہمیں چیز ملتی تھی وارے کی ہم اٹھا کے لا کے ڈائریکٹ ان ڈربوں کے اندر چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری۔ اس سے جو ہے نا کوئی ایک افیکٹڈ برڈ آیا اس نے بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا جی تیسری چیز۔ اب جی چوتھی چیز جو ہے جو غلطی میرے سے ہوئی ہے، چوتھی چیز یہ ہوئی ہے ویکسین کی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، کیونکہ اصیل کے بچے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے گاؤں دیہات میں آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ پریفرنس نہیں دیتے، 3-4 چوزیں آ جائیں تو ان کو جی ویکسین کروانے چلے جائیں، کیونکہ ادھر حالانکہ ہمارا میں ڈسٹرکٹ بھاون نگر سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈسٹرکٹ لیول کا ہاسپٹل ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ویکسین ہاسپٹل سے بھی ملتی ہیں نا وہ بھی نکارہ قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کھلنے کے بعد 2 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے تو وہ کھول کے بس لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی ویکسین کا اثر نہیں ہوا۔ ویسے بھی یہاں پہ جو گاؤں دیہات میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ویکسین کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ بس لہسن پیاز دے دیا بس ٹھیک ہے، پلتے رہتے ہیں ان کے پلڑے۔ لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا بڑا سیٹ اپ کرتے ہیں تب یہ بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی سیٹ اپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے نا اپنے برڈ کو لاتے ہی جب آپ سیپریٹ رکھیں گے نا، سیپریٹ رکھ کے پہلے تو آپ اس کی ہسٹری لیں گے، اس کی کون کون سی ویکسین ہوئی ہے کون کون سی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ جب اس کی آپ کے پاس ہسٹری موجود ہوگی، ٹھیک ہو گیا، تو آپ 15 دن اس کو رکھ کے سائموسٹریس یا ایسی چیزیں دے کے اس کو تھوڑا سا اپنی روٹین میں لا کے اس کو 10-15 دن چیک کر کے بعد اپنے فلوک کے اندر چھوڑیں، ٹھیک ہو گیا؟ یا کسی کے جوڑے کے ساتھ جوڑا لگائیں۔ اگر اس کی ویکسین نہیں ہوئی تو اس کی ویکسین کرنے کے بعد 10 دن اس کو سیپریٹ رکھ کے پھر اپنے فلوک کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی غلطیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو میں نے کی تھی، جس کا خمیازہ میں نے بھگتا ہے رانی کھیت کے اس رزلٹ کے ساتھ کہ اس نے میرے جو ڈربے ہیں وہ مکمل طور پہ خالی کر دیے ہیں۔ جتنے میرے پسندیدہ برڈ تھے، قیمتی برڈ تھے، سارے کے سارے رانی کھیت لپیٹ گئی۔ اس کے علاوہ میں نے اتنے زیادہ خرچہ میڈیسن کے اوپر میرا ہوا ہے، اتنا زیادہ خرچہ ہوا ہے بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو۔ کچھ برڈز جو بہت ہی زیادہ لاگر قسم کے ہوئے ہیں ہم نے حلال بھی کیے ہیں، لیکن میں نے کئیوں پہ بہت زیادہ ٹرائی کی کہ میں ان کو بچا لوں، ان کو دعائیں کی ہیں، ٹریٹمنٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ بہرحال جو ہے نا فی الحال تو تھوڑا سا کنٹرول میں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اب کنٹرول میں آ رہا ہے سسٹم، ٹھیک ہے؟ تو اب جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی نا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کون کون سا ٹریٹمنٹ کیا اور ٹریٹمنٹ میں کون کون سی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں کل، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔